یہ جو ایف بی آر کی مجوزہ پالیسی بھی سامنے آئی ہے، کیا یہ ڈیجیٹل اکانومی کو ریگولیٹ کرنے کی مثبت کوشش ہے یا پھر جو انفلوئنسرز ہیں ان کے لیے ایک بڑا بوجھ ثابت ہوگی؟ بہت شکریہ جی، بہت اہم ایشو ہے میرے خیال سے، ٹیکس کا ہی مسئلہ ہے۔ تو میری نظر میں تو ٹیکس ایک ایکول پالیسی انکم کے اوپر ہونی چاہیے پورے ملک میں ہر فرد کے لیے برابر طور پہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر ہے، جو آپ کے زمیندار ہیں، جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں، ان پہ جو ہے بہت کم ٹیکس لگایا جاتا ہے، لیکن آپ کی جو سیلریڈ یا ورکنگ کلاس ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ کانٹینٹ کریٹرز کی طرف بھی آ رہے ہیں، ٹیکس کا ایک نیا پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو تھوڑی عجیب سی ہے کہ بیرون ملک اور اندرون ملک کے اس پہ جو ہے آپ فرق بھی رکھ رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے آپ صرف جو پاکستان میں موجود لوگ ہیں ان کو ٹیکس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ اس کا ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر کیا اثر آئے گا۔ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کچھ سالوں میں پاکستان سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جو ہے کنٹینٹ کریٹرز، نوجوان آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں قطر، سعودی عرب، دبئی، ملیشیا، تھائی لینڈ، یورپ، امریکہ، کینیڈا کی رخ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ ایسے ممالک میں جاتے ہیں جو یو اے ای کی طرح، دبئی کی طرح جگہ ہیں جہاں پہ ٹیکس بہت کم ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر آپ کا آئی ٹی سیکٹر جو ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا برا اثر آ رہا ہے، کیونکہ اگر پاکستان اپنی آئی ٹی سیکٹر کو پاکستان میں نہیں رکھ سکتا اور لوگ باہر چلے جاتے ہیں، آپ کے کنٹینٹ کریٹرز بھی باہر چلے جاتے ہیں، تو پھر تو آپ بالکل یہ لوز کر لیں گے جو اکنامک ایڈوانٹیجز ہیں ان کنٹینٹ کریٹرز کی پاکستان میں تو اسامہ موجودگی صاحب، کے۔ یہ جو تو جو میری نظر جو میں تو یوٹیوبرز جو ہیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں، جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں، اس وقت دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، کیا وہ اس فیصلے سے متاثر ہوں گے؟ جی، میرے خیال سے اگر وہ ان کا آڈینس بیس پاکستان میں ہے، جو اس پالیسی میں یہی پتا چل رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی آپ کی آڈینس کی طرف سے آپ کو کانٹینٹ آڈینس آ رہی ہے اور آپ کی مانیٹائزیشن آ رہی ہے تو ان پہ اثر ہوگا۔ لیکن میری نظر میں انفلوئنسرز کا ملک سے باہر جانا ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ پاکستان کو اپنی اکانومی کو اس طرح بنانی چاہیے کہ وہ اٹریکٹیو ہو نوجوانوں کے لیے، کہ نوجوان ادھر ہی ٹھہریں، ادھر ہی کام کریں اور اکنامک ایکٹیویٹی یہاں زیادہ کریں۔ اور لیکن اگر آپ ٹیکس ان پہ لگائیں گے زیادہ سے زیادہ تو پھر آپ ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں کہ آپ اس کانٹینٹ اکانومی یا آئی ٹی اکانومی کے اندر اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکے۔ تو میری نظر میں تو یہ ایک اچھا ڈیسیجن نہیں ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہ جو 50,000 سبسکرائبرز کی جو ایک لمٹ انہوں نے لگائی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تجویز بھی زیر غور ہے کہ وہ ایف بی آر کے ریڈار میں آ جائیں گے۔ اب یہ جو 50,000 سبسکرائبرز والی جو حد ہے، آپ کے خیال میں یہ کم ہے یا بہت زیادہ ہے؟ ہاں، دیکھیں میں ٹیکس کے خلاف نہیں ہوں، میرے خیال میں ٹھیک ہے، بڑی حد ہے کیونکہ کافی زیادہ سبسکرائبرز ہیں 50,000، اور آپ کے اگر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ایک اچھی طور پہ جو ہے ایک انفلوئنسر ہیں، کنٹینٹ کریٹر ہیں، آپ کی فالوئنگ اچھی ہے۔ لیکن میری نظر میں پھر ٹیکس جو ہے آپ اوروں کو بھی کریں پورے ملک میں، صرف کنٹینٹ کریٹرز کو سنگل آؤٹ کرنا یا کسی پروفیشن کو سنگل آؤٹ کرنا میری نظر میں مناسب بھی نہیں ہے اور قانونی طور پہ برابری کے خلاف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں یہ بتائیے گا، یوٹیوب، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارم سے ہونے والی آمدن کو کیا ٹریک کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بہت آسان ہے پاکستان میں بیٹھ کے؟ میرے خیال سے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ کنٹینٹ کریٹر کون ہے ادھر موجود ہے، ان کے کتنے سبسکرائبرز ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ کیلکولیشن ہو سکتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس میں نالج اور ریسرچ کی ضرورت ہوگی۔ لیکن میری نظر میں جو ٹیکس کرنا چاہیے وہ پلیٹ فارمز کو کرنا چاہیے۔ یوٹیوب کو آپ ٹیکس کریں، آپ میٹا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک کو ٹیکس کریں جو پاکستان کے اندر اتنی زیادہ کمائی کر رہے ہیں ایڈز کے تھرو، ان پہ اگر ٹیکس کریں گے تو پھر آپ کا جو ہے ریونیو صحیح زیادہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسامہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، ٹیکس ریونیو جو ہے بڑھانے کے لیے یہ اقدامات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اس سے کتنا کا ٹیکس جو ہے وہ ہماری اکانومی میں ایڈ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ کمپنیز کو ٹیکس کرتے ہیں تو پھر تو آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سورس سے جو ایک بہت بڑا چنک ہے آپ کو ڈائریکٹلی مل جائے گا، اور ان کا ریونیو آبویسلی ملینز یا بلینز آف ڈالرز میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ انڈیویجول لیول پہ کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، تو پھر آپ پہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کے پاس کافی طریقے ہوتے ہیں اس کو ایویڈ کرنے کے۔
अच्छा, तो आखिर में ये जो डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए क्या कोई इकदामात किए जा सकते हैं, या इससे जो भी पॉलिसी जो सामने आई है उससे डिजिटल फ्रीडम और आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या इससे मुतासर होगी हमारी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो और बहुत चीज़ों से मुतासिर हो रही है। टैक्स से ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, आपके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब पे, उन पे असर आएगा कि अगर वो ये काम ही करना छोड़ दें कि उनकी कमाई जो है मुनासिब ना हो रही हो इससे, जी। या तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे असर होगा, क्योंकि आपकी अच्छी क्वालिटी, अच्छी मयार के काम करने वाले लोग अगर वो काम बंद कर दें या बाहर चले जाएँ, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपकी ज़ाहिर आज़ादी राय पे इसका बुरा असर होगा। ये जो भी तजवीज़ करदा पॉलिसी है, क्या इससे कोई बेहतर पॉलिसी बनाई जा सकती थी या तजवीज़ की जा सकती थी? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से टैक्स जो है आप बड़ी कंपनियों को करें जो आईटी सेक्टर में हैं। ख़ासकर जो इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, फ़ेसबुक, गूगल वग़ैरह हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी रेवेन्यू है, ठीक उसके है। ज़रिए जो है आपको एक बहुत अच्छा इनकम आ सकता है।